وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ماہ سفر کے تعلق سے اور اس کے بدعات اور خرافات کے تعلق سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہاں اس خطبے میں اس بات کی وضاحت ہم نے کی تھی کہ انسان عام طور پر زمانوں کو، مہینوں کو، دنوں کو منحوس سمجھتا ہے اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار کبھی وقت کو، کبھی انسان کو اور کبھی زمانے کو وہ بناتا ہے، جگہ کو کبھی بناتا ہے۔ حالانکہ نحوست انسان کے خود اپنے اعمال میں ہے، خود وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کا کام نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی کے راضی کرنے والے افعال کو انجام نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ان مصیبتوں کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو تھپکی دیتا ہے، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ کسی شخص نے دکان لگائی، اپنی دکان اس کی نہیں چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ حصول رزق کے جو دینی اور دنیاوی اسباب ہیں ان اسباب کو وہ اختیار کرے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے اور اس طرح سے دعا تعویذ کرنے والے ان لوگوں کو لاتا ہے، ان سے علاج و معالجہ کرواتا ہے، لیکن خود عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کی روزی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس سے قبل تقدیر کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ آسمان و زمین کے تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ہر ایک انسان کی تقدیر قیامت تک آنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ کر کے رکھ دیا۔ قلم کو حکم دیا کہ لکھو، کہا یا ربی ما اکتب، اے رب میں کیا لکھوں؟ کہا ہر اس چیز کو لکھو جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ ہماری روزی، آپ کی روزی، پورے انسانوں کی، جناتوں کی، چرند و پرند کی، درندوں کی، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کی، زمین کے تہوں میں رہنے والے چوٹیوں اور دیگر مخلوقات کی اللہ سبحانہ و تعالی نے روزی لکھ دی ہے، اور جو روزی لکھی ہوئی ہے اس میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ چاول کا وہ دانہ جو ہمارے مقدر میں ہے، جب تک وہ ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے تب تک ہماری موت آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مقدر کر دیا ہے۔ لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھنے کا یہ حکم نہیں دیا، بلکہ روزی کے لیے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسباب پیدا کیے اور ان اسباب کو کارآمد بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہذا ایک آدمی سبب اختیار کرے لیکن سبب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر بھروسہ کرے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں لاکھوں روپے لگا کر کے کہیں دکان ڈالتے ہیں لیکن فیلیور ہو جاتے ہیں، پورا مال ان کا ڈوب جاتا ہے اور پھر نتیجے کے طور پہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ کوڑی بالکل نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔
دیوالیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف کیپٹل کا لگا دینا، پیسے کا لگا دینا حصول رزق کے لیے کافی تھا تو ہر ایک آدمی جو پیسہ لگاتا ہے مارکیٹ میں اس کو مالا مال ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو روزی مقدر میں لکھی ہے وہ روزی انسان کو مل کر کے رہے گی، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو، نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ فضل، اللہ سبحانہ وتعالی نے روزی کو، مال کو، دولت کو کیا کہا؟ فضل کہا ہے۔ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ زمین کا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے راستوں میں چلو۔ روزی کے لیے اگر سفر کرنے کی ضرورت پڑے تو سفر کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو اور مال کمانے کی کوشش کرو۔ حالانکہ وہ سفر جس کو قریش نے اپنے زمانے میں جاری کیا تھا، اللہ نے بطور نعمت اور احسان کی اس کا تذکرہ کیا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کو کیا اللہ کا وہ انعام یاد نہیں ہے کہ 2 سفر تجارت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک سردی کے موسم میں کیا کرتے تھے، ایک گرمی کے موسم میں کیا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے تھے اور وہاں جا کر کے وہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ تو تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، سعی کرنا، یہ سب مطلوب ہے، لیکن صرف کوشش کرنا حصول رزق کا سبب نہیں ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لیجئے۔ اللہ نے دنیاوی اور دینی سبب روزی کے لیے متعین کیا ہے۔ ہم ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے، ہم دوسرے راستوں کو جاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہم یہاں پر آج کی اس خطبے میں حصول رزق کے کچھ دینی اسباب کا ذکر آپ کے سامنے کرنے والے ہیں، تاکہ ان نحوستوں کے چکر سے، لوگوں کے مکڑ جال سے اور لوگوں کے پھیلائے گئے متھ سے، غلط باتوں سے اور غلط نظریوں سے ہم اپنے ذہن کو پاک و صاف کر سکیں۔ حصول رزق کے اسباب میں میرے بھائیوں سب سے پہلا سبب استغفار ہے۔ استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا، کیونکہ گناہ یہ ایسی بدترین چیز ہے جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ گناہ گار کو اللہ رب العالمین اپنی روزی سے محروم کرتا ہے، اپنی روزی نہیں دیتا۔ اگر انسان گناہوں میں لت پت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی رزق کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہ کلام جاری فرمایا، جس کو قرآن مجید سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے قوم سے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو کچھ بھی گناہ ہو، جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اس گناہ کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، گناہوں کی 2 قسم ہے۔ ایک قسم اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ اس کے معاملے میں کی گئی ظلم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر انسان صدق دل سے توبہ کرے تو، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے، اور وہ شخص جب معاملہ رفع دفع نہ کر لے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان مظلمۃ لاخیہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر کسی بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے تو قیامت کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے اپنا معاملہ درست کر لو، صاف ستھرا کر لو، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کے معاملات کروا لو، قبل اس کے کہ جب تمہارے پاس دینے کے لیے نہ تو درہم ہوگا اور نہ دینار ہوگا، کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، اور وہاں یا تو تمہاری نیکیاں ہوں گی یا اس شخص کے گناہ ہوں گے۔ اللہ تمہاری نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دے دے گا
اور تب بھی اگر اس کا معاملہ پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ کو اٹھا کر کے تمہارے سروں کے اوپر لاد دے گا۔ چنانچہ ان دو ظلم سے آدمی کو پورے طور پہ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اللہ کے اس بندے سے معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو، حصول رزق میں سب سے پہلا سبب استغفار ہے، گناہوں سے معافی مانگیے۔ کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو تمہارے اوپر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں برسائے گا کہ سیلاب آ جائے اور تمہارے گھر بار ڈوب جائیں، کاروبار تجارت ٹھپ پڑ جائے، لوگ دیہات سے گاؤں، شہر سے گاؤں سے آ کر کے شہر نہ آ سکیں تاکہ وہ تجارت کے سامان خریدیں۔ ایسا نہیں، جو بارش ضرورت ہے تجارت کے لیے، جو بارش ضرورت ہے کھیتی باڑی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بارش، قدر کفاف بارش نازل کرے گا، اور دنیا کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ امام صاحب، میں روزی کے تعلق سے بہت پریشان ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لیکن جتنی روزی مجھے ملنی چاہیے ملتی نہیں ہے، ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے روزی۔ کا استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک شخص آیا دوسرا، اس نے کہا کہ امام صاحب، کبھی دوسری مرتبہ آیا، کہا امام صاحب میں اولاد کے لیے پریشان ہوں، اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے کی نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہے، کہا وہ چاہتا ہوں۔ کہا استغفار کرو۔ کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ بیماری سے پریشان ہوں، کہا کہ استغفار کرو۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یہ الگ بیماری لے کر آیا، یہ الگ بیماری لے کر آیا، یہ الگ بیماری لے کر کے آیا، سب کو آپ نے ایک ہی علاج بتلایا، سب کو کہا استغفار کرو۔ کہا امام بس حسن بصری نے کہ میں نے یہ بات خود اپنے سے نہیں کہی ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ کیا ہے اللہ کی بات؟ وہی آیت کی تلاوت کی انہوں نے کہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا، وَبَنِينَ، بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہر دے گا، ندی دے گا، پانی کی سہولت پیدا کرے گا، خوب خوب تمہارے کھیتوں کو سیراب کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کیا کرے؟ استغفار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، حدیث کی سند میں کمزوری ہے لیکن حدیث معانی کی تائید کے لیے علماء پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑے جعل اللہ من کل ہم مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر غم سے اس کو نجات دے گا، ومن کل ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی سے اس کو باہر نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے اس کو روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ وہاں سے اس کو روزی ملے گی۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی استغفار اگر کیا بھی اگر کبھی تو دل کہیں اور ہے، زبان پہ استغفار جاری ہے، استغفر اللہ کر تو رہے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہے۔ یہ ریئلائز کیجئے کہ فلاں غلطی ہم نے کی ہے، اے اللہ اس غلطی سے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دے، اور دوبارہ کبھی اس غلطی کی طرف نہیں جاؤں گا، پلٹ کر کے نہیں جاؤں گا۔ جس وقت استغفار کر رہے ہیں دل کے اندر یہ عزم مصمم ہونا چاہیے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ ہاں انسان ہے، پھر غلطی سے معافی مانگا، پھر کبھی 1 سال 2 سال کے بعد بھول گئے اور وہ گناہ پھر ہو گیا، پھر مانگیں گے استغفار، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔
پھر توبہ کریں گے، پھر روئیں گے، پھر گر گڑائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔ جتنی مرتبہ اللہ کی طرف پلٹیں گے اتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ وہ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے مجھ سے مل، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، اس حال میں مل کہ تو نے شرک اگر نہیں کیا ہے، لاتیتها بقرابها مغفرہ، ہم زمین بھر مغفرت لے کر کے تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ پلٹ تو صحیح، میرے طرف آ تو صحیح، معافی مانگ تو صحیح، میرے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر۔ لیکن ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حصول رزق کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ استغفار ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ حصول رزق کے اسباب میں دوسرا سبب ہے توکل اور اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اگر آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کے اوپر ویسے بھروسہ کرتے ہو جیسے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا، صبح صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں ان کا پیٹ دانے سے خالی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وتروح بطانا، شام کو جب اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ میں دانہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ روزی کون دیتا ہے؟ وہ روزی کون دیتا ہے؟ ذرا غور کیجیے، کون دینے والا ہے روزی ان پرندوں کو؟ کہاں جاتے ہیں وہ کمانے کے لیے؟ کس فیکٹری میں انہوں نے نوکری کی ہے؟ کون سی تجارت انہوں نے لگائی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگاتا ہے، بلکہ اس کی قدرت، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دنیا میں کتنے ایسے مخلوق ہیں جو اپنی روزی اپنے پیٹھ پر اٹھا نہیں سکتے۔ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، اللہ اس کو روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اللہ تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ دو ہاتھ پیر سلامت ہیں، سب کچھ ہے، روزی اللہ تعالیٰ بھوکے مار دے گا؟ روزی نہیں دے گا۔ وہ پرندے، وہ چرندے، وہ درندے، وہ مخلوق جو اپنی روزی کو اپنے پیٹھ پر نہیں اٹھا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے کس کا تعویذ پہنتے ہیں؟ ہاں، وہ اولاد کے لیے کس مزار پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے؟ وہ تو کبھی کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ تو کبھی کسی دن کے لیے کسی اوجھا گونی کا معاملہ نہیں کرواتے، وہ تو کبھی اپنے گھروں کا بندش نہیں کرواتے، وہ تو کبھی دکانوں پر تعویذ اور توغرے نہیں لٹکاتے۔ ان کو اللہ کیسے روزی دیتا ہے؟ امام قرطبی نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ کی تشریح میں ایک واقعہ اور ایک معاملہ لکھا ہے، ذرا سنیے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ جب کوا اپنے گھونسلے میں اپنے انڈوں کو سیتا ہے اور جب اس کے انڈے سے بچے نکل آتے ہیں تو بچوں کے پر جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، کالے نہیں ہوتے، سفید ہوتے۔ یہ دیکھ کر کے کوا اور اس کا ماں باپ دونوں اس بچے کے بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے مارے گھونسلہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کہا میں کالا ہوں اور یہ کالا ہے، یہ بچہ گورا کیسے ہوا؟ کیا کسی دوسرے نے لا کر کے اپنا انڈا تو نہیں رکھ دیا؟ یہ خوف اور یہ ڈر کے مارے، جو ماں ہے جو اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، دنیا میں اس کے ممتا کی مثال دی جاتی ہے، وہ ماں اس کمزور بچوں کو چھوڑ کر کے گھونسلہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، دور کسی ڈالی میں بیٹھ کر کے تکتی ہے، دیکھتے رہتی ہے کہ کہیں کوئی دوسرا پرندہ تو نہیں آ رہا ہے، اس کو کھلانے کے لیے، اس کو دانا دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، حالانکہ وہ اسی کے بچے ہیں۔ اب ان کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب ان بچوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے منہ کو کھولتے ہیں، ہوا میں منہ کھولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو اڑا کر کے ان کے منہ میں لے جا کے داخل کر دیتا ہے اور ان بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو دانا کھلانے والی ہے وہ ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ تب تک کوا اس گھونسلے میں واپس لوٹ کر نہیں آتا جب تک ان بچوں کے کالے پر نہ نکل جائیں،
جب کالے کالے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں تب اس کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرے ہی بچے ہیں، تب وہ پلٹ کر کے آتا ہے اور پھر ان کو دانا دن کا جو کھلانا پلانا ہو، جو معاملات کرنا ہو وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ اس قدر شفیق و مہربان ہے جو کوے کے بچے کو بغیر ماں کے روزی دینے کے اوپر قادر ہے، وہ ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات کو بھوکا چھوڑ دے گا ہے؟ لیکن ہم کو توکل نہیں ہے، ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ اذان ہوئی، میاں چلو کاروبار چھوڑ کر کے نہیں، کسٹمر بھاگ جائے گا، کسٹمر بھاگ جائے گا۔ نماز کے لیے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس وقت نماز کے لیے آئے 10,000 روپے کا نقصان ہو گیا، 20,000 روپے کا نقصان ہو گیا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کہیے گا مولوی صاحب ہم کب کہے ایسا؟ ارے کہے چاہے نہیں کہے، عمل سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ جمعہ میں یہ جو لوگوں کی تعداد ہے یہ عام نمازوں میں کہاں جاتی ہے؟ کیا یہ آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ مخلوق جو نظر آ رہی ہے کیا ان کو زمین نکل جاتی ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں یہ؟ کیوں پھر صفوف خالی ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ نہیں آتے مسجدوں کے اندر؟ اللہ میرے بھائیو رزاق ہے، اس کے دربار میں آئیے، اس سے روزی مانگیے، کہیے اس کو کہ اللہ تو رزاق ہے، اپنے مخلوق کو روزی دے رہا ہے، میں تیرا ایک حقیر مخلوق بے روزی کے رہوں، مجھے بھی روزی عطا کر دے اللہ، مجھے بھی اپنی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیے۔ دنیا میں کسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیے گا تو ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیے گا وہ گلے لگا لے گا، گلے لگا لے گا۔ کہا کہ تم اگر قدموں سے چل کر کے آؤ میں دوڑ کر کے تمہاری طرف جاؤں گا، دوڑ کر کے جاؤں گا، اپنی رحمتوں سے اپنی نعمتوں سے تمہارے جانب متوجہ ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، یقین نہیں۔ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتلا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو شان و گمان نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے روزی ملے گی، اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے اس کو روزی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ توکل اور یہ بھروسہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی روزی دے گا۔ ہم کو بھروسہ کس پر ہے؟ اوجھے کے اوپر بھروسہ ہے، جھڑ پھکوا کے اوپر بھروسہ ہے، جو لاکھوں روپے ہزاروں روپے جیبوں سے ٹھگتا ہے، 4 آیتوں کو پڑھتا ہے اور ٹھگتا ہے۔ میرے بھائیو یہ جان لیجئے یہ چیزیں کیا اہل حدیث اور کیا غیر اہل حدیث، یہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں ہر معاملات میں۔ سنیے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت میں بلا حساب و کتاب جنت جانے والے ہیں وہ 70,000 لوگوں میں وہ لوگ کبھی نہیں شامل ہوں گے۔ ہم الذین لا یسترقون، جو رقیہ کسی سے طلب کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں ہر بات پر، چھوٹی سی بات ہوئی، میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، فلاں کرو چلا کرو فلاں کرو، خود سے دم کیجئے۔ احساس خود ہے کہ اگر ہم کریں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ تو کیوں نہیں نیکی کرتے ہیں؟ کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں استغفار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ میرے بھائیو حصول رزق کے اسباب میں دوسرا سبب اللہ کے اوپر توکل، اور حصول رزق کے اسباب میں تیسرا سبب اللہ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اور اس پوائنٹ کو خوب غور سے سمجھیے، تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ قرآن مجید کی ابتدا آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال ہے متقی کون ہے؟ الذین، گنیے گا، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 1، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس روزی سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، روزی سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے
اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی کیا ہے؟ اوصاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا. اب آئیے ایک جگہ اللہ کہتا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، رجال، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ کے ذکر سے. اب یہاں ذکر بیان کیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے سے ان کو غافل نہیں کرتی. نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ایمان والے بھی ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور ان کے دل اس دن سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جس دن انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور اس کے دل ڈر کے مارے پلٹ دیے جائیں گے، دل پلٹ دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ جو عمل دنیا میں کرتے ہیں نا اللہ ان کا بہترین بدلہ ان کو دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اضافہ کر کے دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فضل سے مراد روزی ہے. فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی ہے. اور آیت دیکھیے اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب کے روزی دیتا ہے. اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا کہ آدمی شمار نہیں کر پائے گا، آدمی گمان نہیں کر پائے گا. اتنی روزی اللہ دے گا. کب دے گا؟ جب آدمی تقوی اختیار کرے، متقی بنے. اور تقوی کے لیے کسی کا پیالہ پینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے سامنے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزار کے پاس جا کر کے مجاور بننے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی کون؟ متقی کون؟ قالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں. اسی طرح سے وہ آیت جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیا ہے آیت؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے آمنوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے برکتوں کے خزانے ہم ان کے اوپر کھول دیں گے. کھول دیں گے. کتنی روزی چاہیے؟ آسمان و زمین کے برکت کے خزانے یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جتنا چاہے گا وہ خزانے کھول دے گا. جتنی روزی تمہیں لینی ہے وہ روزی انسان لے سکتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ اکبر. لیکن ہمارا معاملہ تقوی میں 3 کیٹیگری کے اوپر ہے. 3 کیٹیگری. ہم کس میں ہیں؟ دیکھیے ہم کس میں ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم اورثنا، صرف قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی بات اپنی جانب سے ایک بات نہیں لگا رہے ہیں. غور کیجئے گا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کا پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا تھا اپنے بندوں میں سے. قرآن کے اگر ہم وارث ہیں تو یہ بات جانیے کہ اللہ نے دنیا کے تمام بندوں میں سے ہم کو اور آپ کو چنا ہے اس کتاب مقدس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. ہم اللہ کے چنندہ بندے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. اللہ نے بہت سارے فلاں 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 سے چنا، عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، ہم کو اور آپ کو بنایا، اہل ایمان والا بنایا، اہل ایمان میں سے بنایا، ایمان کی دولت ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائی. اسی کے جانب اللہ اشارہ کر رہا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لیکن یہ چنندہ بندے کیا ہو گئے؟ فمنهم ظالم لنفسه، کچھ لوگ نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہو گئے. ظلم کرنے والے ہو گئے مطلب اللہ کے واجب کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے منع کردہ چیزوں کو انجام دیتے ہیں. یہ ظالم ہے. یہ کون ہے؟ ظالم. اور کہا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ ہیں جو درمیانی ہیں. یہ درمیانی کون لوگ ہیں؟ کہا فرائض کو تو انجام دیتے ہیں لیکن نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے. حرام سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مکروہ کاموں کو انجام دیتے ہیں.
یہ مقتصد ہے، درمیانی لوگ. فمنہم ظالم لنفسہ، ظالم کا ذکر کیا، اس کے بعد بیچ والے کا ذکر کیا، کہا ومنہم مقتصد، اور اس کے بعد کہا ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نیکی میں سبقت کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، فرائض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا کو اب اس سے ملا کر کے سمجھیے. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو انی جاعلک للناس اماما، دنیا والوں کے لیے ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے جھٹ سے مانگا، کہا ومن ذریتی، امامت خالی ہم کو، میرے بال بچوں کو؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا جو ظالم ہوگا اس کو یہ کبھی ملنے والا نہیں ہوگا، جان لیجئے ظالم ہوگا. تب بھی اللہ اکبر، اللہ کی نعمت دیکھیے، کہا وہ میرا بندہ ہے، اگرچہ کافر ہے تب بھی ہم اس کو بھوکا نہیں ماریں گے. قال ومن کفر، جو کفر کرنے والا ہوگا، فأمتعه، ہم دنیا میں اس کو مال دیں گے، مال دیں گے، فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن آخر میں گھسیٹ کر کے اس کو زبردستی عذاب کے حوالے کر دیں گے. یہ آخر کا معاملہ ہے. اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ملے بڑے بڑے بلڈنگ اور ہم جھوپڑی میں رہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، بھائی یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. کہا دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور سورہ زخرف کی اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیے، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ معاملہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں تو اللہ ان کافروں کو سونے کی بلڈنگ دیتا دنیا میں، ان کے چھتوں کو سونا کا بنا دیتا، ان کے گھر میں جو کرسی ٹیبل پلنگ مصہری استعمال کی جاتی ہے وہ سونے اور چاندی کی کر دیتا، تاکہ جو کچھ ہے دنیا ہی میں ان کا معاملہ ہو جائے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی لیے کہا دنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ کافر اگر بھوکا بھی مر رہا ہے یہاں تو یہ اس کے لیے جنت ہے. اگر ہم اس نعمت کو دیکھیں جو جنت میں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو یہاں ہم اگر کروڑ پتی بھی ہیں تو جنت کی نعمت کے مقابلے میں یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کب سمجھیں گے ہم؟ حصول رزق کے اسباب میں ایک سبب میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنا نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنا. خالو ہیں، پھوپھا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، ان سے صلہ رحمی کیجئے، ان کو جوڑیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں اضافہ کر دیا جائے، تم میں کا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر دنیا میں زندہ رہے، باقی رہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے. میرے بھائیوں حصول رزق کے اسباب میں ایک سبب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. 2 فرشتے ہر صبح اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرے راستے میں مال دینے والے کے مال میں اضافہ کر دے، اور اے اللہ جو مال کو روکتا ہے، نہیں دیتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، دانت سے مال کو پکڑ کے بیٹھا ہے، بیوی بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، نہ اپنی ضرورات کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، کہ اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے، اے اللہ اس کو برباد کر دے. یہ دعا کون کرتا ہے؟ یہ بد دعا کون کرتا؟ فرشتے کرتے ہیں. اور جب فرشتے بد دعا کریں تو اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا میرے بھائیوں جتنا ہو سکے آپ سے، جتنی دولت مال اللہ نے کیپیسٹی قدرت طاقت دی ہے، روز اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے، کچھ نہ کچھ دیجیے. 10 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ ہی صحیح، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہا کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو دیجیے، اور اس نیت سے دیجیے کہ اللہ تیرے راستے میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں. تم مال کو کہا کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تمہیں دے گا، آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا. کوئی بھی صدقہ کسی بھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. انسان کے
قوت کے اندر اور اس کی طاقت کے اندر اضافے کا سبب کیا ہے؟ صدقہ و خیرات ہے، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر آدمی ان چیزوں کو کا پاس رکھے، لحاظ رکھے، تو میرے بھائیوں حصول رزق کے لیے یہ چیزیں کافی ہوں گی۔ اور آخری بات، حصول رزق کے راستے میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی، وہ رکاوٹ ہے معصیت، وہ رکاوٹ ہے گناہ سے اجتناب کیجیے، گناہ سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ معیشت تنگ کرنے کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ کہ مال دیں گے ہی نہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ مال بہت ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی، ادھر سے آئے گا ادھر چلا جائے گا، ادھر سے آئے گا ادھر چلا جائے گا، یہ کما کے لائے پیسہ یہاں خرچ ہو گیا، وہ کما کے لائے وہ ہاسپٹل، وہ ڈاکٹر خانہ، وہ نرسنگ ہوم، وہ چیک اپ، وہ ٹیسٹ، وہ علاج، وہ معالجہ، ہاں اس میں پیسے نکلتے چلے جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے، ہاتھ میں روپیہ ٹکے گا نہیں ٹکے گا، کیونکہ برکتوں سے وہ خالی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ایسے آدمی کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ وقت كنت بصیرا، ہم تو دیکھتے تھے دنیا میں، آنکھ تھی میری، دیکھ رہے تھے۔ کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی نا، تم کو وعظ کیا جاتا تھا، نصیحت کی جاتی تھی، سنتے تھے، فنسیتہا، بھلا دیے اس کو، وکذالک الیوم تنسا، آج کے دن تم بھلا دیے گئے۔ آنکھ تمہاری تھی یا نہیں تھی؟ نہیں مانی، اندھے ہو تم، آنکھ رہتے ہوئے بھی جو آنکھ سے خدمت تمہیں لینی تھی وہ تم نے دنیا میں نہیں لی، نتیجہ یہ ہوا کہ تم اندھے بنا کر کے اٹھائے جاؤ۔ وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے، اللہ سے لگائیے، اللہ روزی دینے کے اوپر قادر ہے۔ ہم کو لگ رہا ہوگا کہ ہم اتنا مانگیں گے، کروڑوں کی ضرورت ہے، کہیے اللہ 1 کروڑ دے، کہیے اللہ 5 کروڑ دے، ہم کو ضرورت ہے، چاہیے ہم کو دے۔ ہمارے لیے 5 کروڑ بڑا ہوگا، 10 کروڑ بڑا ہوگا، اللہ کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ حدیث سنیے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہا یبن آدم، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹو، لو ان انسکم وجنکم، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب ایک زمین پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے سوال اللہ کے پاس رکھو، جس کو جو چاہیے مانگو، اعطا کل شیء مسألتہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق دے دے، جو جو مانگے اس کو دے دے، کوئی کمی نہ کرے۔ جانتے ہیں کہا اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈبا کر کے نکال لو، کہ اس سوئی میں جتنا پانی سمندر میں کم ہوا ہوگا، سوئی جس سے سلائی کرتے ہیں اس کو سمندر میں لے جا کے ایسے ڈالیے اور ڈال کر کے نکالیے، جتنا پانی اس سمندر میں کم کیا ہوگا اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں واقع ہوگی، اتنا خزانہ ہے اس کے پاس۔ لیکن مانگنے والا ہاتھ چاہیے، مانگنے والا دل چاہیے، کلیجہ نکال کے رکھ دیجئے اللہ کے سامنے، تنہائی میں آئیے مانگیے، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی دینے کے اوپر قادر ہے، اور کس طرح سے وہ دیتا ہے، کس طرح سے دیتا ہے۔ جب دے گا وہی دے گا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی مزار اور کوئی فقیر نہیں دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ جب دے گا وہی دے گا، اسی سے مانگیے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، زمین میں لگ کر کے اپنے آپ کو خار مت کرو، ذلیل مت کرو، اس اللہ سے مانگو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ زمین والوں سے اپنی امید نہ لگاؤ جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.